اب ایک صاحب کے ابا کا انتقال ہو گیا, ہر جمعرات کو میرے گھر کوفتے, انڈے آلو اور کوفتے لے کر آ رہے ہیں. ہم تو جمعراتی مولوی ہیں نہیں, مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ آج جمعرات ہے. میں نے کہا چلو بیچارہ عقیدت محبت میں لا رہا ہے تو میں رکھ لیتا تھا. گھر والوں نے پھر جب ہر جمعرات کو ہونے لگا تو گھر والوں نے جمعرات کو رات کو کھانا پکانا ہی چھوڑ دیا. انہوں نے کہا یار جب آ ہی جاتا ہے تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے اللہ دے رہا ہے. بیچارہ ہے بھی عقیدت محبت, میرا نمازی تھا, کوفتوں کا ٹائٹ قسم کا بڑا مزیدار سالن آ رہا تھا. ایک دن مجھے خیال ہوا کہ یار کچھ دن پہلے ان کے ابا کا بھی انتقال ہوا ہے اور یہ جمعرات بھی ہیں, ایسا تو نہیں ابا کے ثواب کے لیے مجھے کھلا رہے ہوں. میں نے ان سے پوچھا یہ آپ اپنے ابا کو ثواب پہنچانے کے لیے مجھے کھلا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی. میں نے کہا یار آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ آپ کے دادا کا جب انتقال ہوا تھا تو آپ نے اپنے ابا کو کبھی گفٹ دیا یا کھانا کھلایا؟ تو اس لیے کھلائے نا کہ وہ آپ کے ابا ہیں. اگر ابا کو کسی دن آپ نے کھلایا, ابا پوچھے بیٹا کیوں کھلا رہے ہو, آپ کے ابا دادا کا انتقال ہوا ہے ان کے ثواب کے لیے آپ کو کھلا رہا ہوں, ابا کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ وہ بھائی ابا کو جو کھلایا جاتا ہے اس لیے نہیں کہ دادا کا کی موت واقع ہو گئی, ابا کو اس لیے کھلایا جاتا ہے کہ وہ ابا ہیں. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ آپ اپنی منگیتر کو ایزی لوڈ کرا رہے ہو 500 کا, وہ کہے بھائی کیوں کرا رہے ہو؟ اصل جواب یہ کہ بھائی وہ تو غلط ہے یہ ایزی لوڈ نہ کرایا کریں, لیکن جو آج کل عرف چل رہا ہے آپ کیا کہو گے؟ بھائی ایک تعلق ہے, ایک محبت ہے, میں چاہتا ہوں یہ رشتہ نہ ٹوٹے, یہ کہو گے نا. اگر آپ نے کہا میری چونکہ دادی کا انتقال ہوا ہے تو چونکہ ان کو ثواب پہنچانے کے لیے کوئی غریب مسکین بھیکاری مل نہیں رہا تھا تو میں نے کہا تم ہی ہو غریب تو چلو میں تمہیں 500 روپے کا بیلنس لوڈ کرا لوں, اس کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اگر اس میں غیرت ہوگی تو غصہ آئے گا. تو یاد رکھو عزت دار, جس کو عزت دار, میں نہیں کہہ رہا میں عزت دار ہوں, لیکن جس کی کو آپ عزت دار سمجھتے ہو اس کو ہدیہ دیا جاتا ہے, اس پہ صدقہ نہیں کیا جاتا, ثواب پہنچانے کے لیے نہیں, ہدیہ دیا جاتا ہے اس کے اکرام کے لیے, اس سے محبت بڑھانے کے لیے, اس سے تعلق بڑھانے کے لیے. تو علماء کو ہدیہ دیا کرو ثواب کی نیت سے نہیں, محبت کی نیت سے. ثواب غریبی میں خود بخود ملے گا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے, ثواب خود بخود غریبی میں مل جائے گا. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ کوفتے کسی غریب کو کھلائے, میں اللہ کا شکر ہے غریب نہیں ہوں, کسی غریب کو صدقہ کر دیا کرے ابا کے ثواب کے لیے. آئندہ مجھے اس گلی میں آپ کوفتے لے کر گھومتے ہوئے نظر نہیں آئے, ٹھیک ہے؟ آئندہ نہیں نظر آئے. تو یہ ایک صدقہ اور ہدیے میں فرق ہے کہ ہدیے میں سامنے والے کی عزت ہوتی, تبھی ہدیے میں بہت عزت احترام کے ساتھ کہ قبول کر لیں تو بڑی نوازش ہوگی آپ کی. اور ہدیہ مالدار علماء کو بھی دیا جاتا ہے, بلکہ مالدار علماء کو ہدیہ دینا زیادہ ثواب ہے کیونکہ اس میں ان کی بے عزتی کا پہلو بالکل بھی نہیں ہوتا. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے مالدار عالم کو ہدیہ دینا زیادہ ثواب ہے, اس لیے کہ اس میں اس کی بے عزتی کا بالکل بھی آپشن نہیں ہے. وہ کبھی بھی آپ اس کو یہ نہیں دکھا سکتے کہ میرے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے, وہ کہے گا میرے پاس اللہ کا ہدیہ تم سے زیادہ ہے. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو ایصال ثواب کے لیے کھلانا یہ بھی توہین ہے. تو اگر کوئی پیرانے پیر کی نیاز نکال کے آپ کے گھر میں لا رہا ہے ان کو ثواب پہنچانے کے لیے, تو اس میں آپ کی بے عزتی بھی ہے. اس میں آپ کو یہ ثابت کرایا جا رہا ہے کہ آپ چونکہ محلے میں سب سے غریب ہیں, ان کو ثواب پہنچانے کے لیے مجھے آپ سے زیادہ کوئی مستحق نظر نہیں آیا, میں نے کہا چلو بسم اللہ. تو آپ کہیں بھائی ہم غریب نہیں ہیں, ہم ہدیہ قبول کرتے ہیں, صدقات و خیرات قبول نہیں کرتے. اگر غریب ہوں تو بھی یہ کہہ دیں کہ غریب نہیں ہے. اپنی غربت بیان کرنی ہے تو اللہ کے سامنے بیان کرو نا, پبلک کے سامنے کیوں بیان کرے آپ؟ کیا خیال ہے؟ غریب ہو کے بھی آدمی رہے ایسے جیسے اس سے بڑا. ہمارے حضرت بہت مسکین تھے, غریب تھے 60 سال کی عمر تک, لیکن فرماتے میں رہتا ایسے تھا, پبلک سمجھتی تھی اس محلے میں ان سے زیادہ پیسے والا کوئی ہے ہی. لوگ کہتے ہیں مجھ سے آ کے قرضے مانگتے تھے, ایسی شان کے ساتھ انہوں نے. مولوی تھے, مولوی ایسے ایسے مولوی بھی ہیں مارکیٹ میں, دیکھو آپ مولوی تھے مگر ایسے رہتے تھے, کہتے ہیں لوگ مجھ سے آ کے قرضے مانگتے تھے. تو اپنے بارے میں فیصلہ کریں کہ ادھر ہیں یا ادھر. اگر سنی ہیں تو مرثی سننا چھوڑ دیں. کربلا کے واقعات جو مستند ہیں وہ علماء کی کتابوں میں پڑھیں, ٹھیک ہے, ایک تاریخی علم ہے, لیکن ہماری شریعت پہلے سے کامل ہے, ہم نے اسی کو فالو کرنا ہے. محرم میں شادی بیاہ بھی کیا کریں,